کویشچن تو ایسے بے شمار ہیں کہ جن کے جواب نہ یس میں ہوتے ہیں نہ نو میں ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. اب جیسے ایک جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور جو اللہ پر یقین لا چکے ہیں، ان کے لیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شعر ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. آپ نے جو فرقوں کی بات کی نا، میں آپ کی پوائنٹ تھوڑا سا کھل کے آپ نے بات کی ہے تو میں سمجھاؤں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آپ نے جس معاشرے کی بات کی ہے وہاں پر ایسا ہے کہ ایک بابا جو کہ شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا، 4 لوگ اس کو پیر بابا بنا دیتے ہیں. لوگ آ کر اسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے غیبی طور پر اس کا کوئی کنیکشن آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو اللہ معاف کرے کہ جیسے اللہ نہیں دے سکتا تو اس نے ہمیں لے کے دے دینا ہے. ٹھیک ہے. میرے ایک استاد ہیں قاری سجاد کریمی صاحب، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش کرے ان کی. انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ گئے داتا صاحب گئے وہ، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ زیارت کے لیے گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر کی طرف سجدہ کر رہا ہے. کعبہ دوسری طرف تھا اور وہ شخص قبر کی طرف سجدہ کر رہا ہے. خود وہ عالم دین تھے اور عالم دین ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو کام ہے غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو میں نے بات کہی نا کہ لوگ، ہاں اب نہیں، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو جو اپنے آپ کو اسلام کے اندر کہتا ہے، اس کو یہ ضرور معلوم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے. یعنی لوگ کرتے ہیں سجدہ، یعنی ایسا ہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ بھئی یہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مسلمانوں کی ایکشن ہے، ایک شخص ہے جو ایک ایکشن کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایکشن کرو. تو اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ کر دیتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو جس فرقے سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ اس فرقے کے یا مسلک کے امام نے اس کو یہ حکم دیا ہے. بہرحال وہ جو میں نے آپ نے کہا نا کہ لوگ بحث کرتے ہیں تو کافر ہے، تیرا فرقہ غلط ہے، تو جہنم میں جائے گا، یہ وہ، تو وہ اب وہ چونکہ عالم دین تھے وہ اس شخص کے پاس گئے اور انہوں نے بات یوں شروع کی، کیونکہ وہ عالم دین ہونے کے ناطے جب انہوں نے کوئی چیز دیکھی، اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جب آپ کو غلط کام دیکھیں تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، پھر زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں برا سوچیں کم از کم. تو اب وہ چونکہ عالم دین تھے انہوں نے جا کر اس کو یوں بات شروع کی کہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے فالوور ہیں داتا صاحب کے اور لگتا ہے کہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں. تو اس طرح بات سٹارٹ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ میں عالم دین ہوں اور میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. 2-4 دفعہ باتیں کی، تیسرے چوتھے منٹ میں آ کر انہوں نے کہا کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب کوئی ان کو سجدہ کرے. تو کہتے ہیں پھر وہ مانا اس چیز کو، اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں نے تو بس دیکھا لوگوں کو، لوگ آتے ہیں چومتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کرنا شروع کر دیا. تو جو یہ چیز ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے کہ ایک جو کلچر سے چیز مذہب کے اندر آ گئی اس کو لوگوں نے مذہب کا حصہ سمجھ لیا. اور دوسرے نمبر پر یہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ سے مانگو، بالکل اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وسیلوں کی بات ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ لوگ وسیلوں کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مصیبت کے وقت نماز اور صبر کا سہارا لو. ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے. اب یہ ہمارے لیے حکم آ گیا. لیکن اب اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صبر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو عطا کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا کہ نماز پڑھو. تو نماز بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے، مصیبت کو دور کرنے کا ایک وسیلہ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کرتا، لیکن انہوں نے فرشتے کے وسیلے سے نازل کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ بھئی میں شاہرگ کے نزدیک ہوں، تو اگر پکارتا ہے تو میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں. پھر یہ ہے کہ تو ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک گز آتا ہوں. اس طرح کر کے ڈیٹیل سے بھی لکھا ہوگا، وہ پڑھی ہوں گی آپ نے ساری چیزیں. میں نے بس پڑھی ہے، یہ مجھے سمجھ ہے. جی میرا جو
جی جی میرا جو یقین ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، ہم اللہ پاک کا مثلا کرسی میں ہے، اللہ پاک ہر وقت جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک دیکھنے کے باوجود اللہ پاک صرف کن کہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر وقت جس طرح ہم آمنے سامنے کسی کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل بے شک، میرا جو اور لوگوں کی ہم جو کرسی میں اللہ کی کرسی میں سمایا ہوا ہے، یہ تو ہم سب تو اللہ کے جس طرح کن فیکون کن ہے، جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی مثلا بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہوتا بلا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ روزانہ نماز پڑھتا ہے، روزانہ یاسین پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارے احکامات پورے کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگزام دیتا ہے، اور ایگزام کا رزلٹ جس دن آنا ہوتا ہے اس دن صبح فجر کے ٹائم پر وہ نہیں اٹھ پاتا، اور جب وہ ایگزام کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں تو فیل ہو گیا ہوں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے یار میں نے شاید نماز نہیں پڑھی صبح، تو میرے پر یہ مشکل آ گئی ہے۔ لیکن دین ہمارا ایسے کام نہیں کرتا، دین ہمارا ایسے کام نہیں کرتا کہ آپ نماز پڑھو گے کہ نہیں، دین ہمارا ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، ہم نے وہ حکم پورا کرنے کی کوشش کی، دیٹس اٹ، کام ختم۔ اب اس کا جو رزلٹ ہے نا کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے موقعوں پر جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ کہتے ہیں یار تیرا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ فلانے پیر بابے کے پاس وہ تویز دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ پوچھے کہ اس تویز میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی تویز میں تو قرآنی الفاظ ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے گھروں میں پورا پورا قرآن مجید رکھا ہوا ہے، تو وہ نعوذ باللہ کے مطلب ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے وہ اثرات کے جو اس تویز میں ہوں گے۔ تویز باندھنا یا نہ باندھنا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، یعنی کہ تویز باندھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ رلائے کر لینا کہ اب میں نے یہ تویز پہن لیا ہے، اب میرے حالات غیبی طور پر بدل جائیں گے، اور وہ فلانا بابا ہے اس نے کوئی کرنے، موسٹلی 70-80 مور دین 80% جو ہے نا یہ سارا کالا جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے آج آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ بھئی دجال آئے گا اور وہ اپنے آپ کو پہلے تو کئی ناموں سے پکارے گا، آخر میں وہ اپنے آپ کو خدا کہہ دے گا، اور لوگ کثرت کے ساتھ اس پر یقین کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ لوگ پاگل ہوں گے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے، ان کو نہیں پتا کہ وہ انسان ہوگا یا جیسی بھی شکل میں ہوگا۔ تو آج اس کی مثال آپ دیکھ لیں، آج اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ چھوٹے چھوٹے پیر بابا کو خدا بنا لیتے ہیں کہ جیسے اس نے مسئلہ حل کرنا ہے، اس نے اولاد دینی ہے، اس نے کاروبار میں ہمارا چلا دینا ہے، تو یہ چیزیں تو اسی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں وہ جب اس جھانسے میں آتے ہیں نا، وہ یوں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو میرا فلانا کام کر کے دکھا دے، تو میرا دماغ پڑھ کے دکھا دے۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے کہ وہ پتہ کر لیتے ہیں، ایسی ہیں، وہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی اچھا جی، بڑا ہی کو بندہ ہوگا کہے گا یار مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، وہ مردے کو زندہ کر کے کیسے دکھائے گا؟ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ وہ جنات جو ہے نا، جنات شکل بنا کے آ جائیں گے، اور وہ جنات اگلے کے جو مرحومین ہوں گے اس کی شکل میں اس سے بات کرے گا، وہ کہے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور تو کوئی کر نہیں سکتا، تو یقین کرنا شروع کر دے گا اس پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اب وہ دور آ چکا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ علم نہیں ہوتا کوئی، تو وہاں پر علم اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ، میں کہتا ہوں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نے کہا جی یہ بات ہے، آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، بخاری کی فلاں کتاب اور فلاں میں لکھا ہوا ہے، آپ نیٹ پہ جا کے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ مزید انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن اس پر ریلائی نہ کریں، بہت زیادہ ریلائی نہ کریں۔ ایک ڈاکومنٹری ہے جس میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا ان کی سٹوریز ہیں، اس میں ایک لڑکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی انٹرنیٹ پہ اسلام کو سرچ نہ کریں، آپ علماء کے پاس جائیں، اپنے مسجد میں جائیں، مسجد کے اماموں کے پاس جائیں۔ ہمیں جو مسجد کے امام یا عالم جو ہوتے ہیں، امام بعض اوقات قاری بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عالم دین نہ ہو، عالم دین جو ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ بیٹھا ہے تنہا لیتا ہے چلتا پھرتا ایسے ہی ہے، عالم دین نے بڑی اسٹڈی کی ہوتی ہے۔ اور میں اگر بات کر رہا ہوں کہ 100% تو ظاہر ہے آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن مور دین 90% وہ لوگ جو اماموں کے پاس، علماء کرام کے پاس جا کے بیٹھ کے سوال کریں گے نا، ان کو جواب مل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہماری بیس نہیں بنی ہوتی شروع سے نا، کہ جیسے ہم اگر 10 سال کے ہیں تو ہمیں اسلام کا کتنا نالج ہونا چاہیے، 12 سال کے کتنا نالج ہونا چاہیے۔ اب جب بڑے ہوتے ہیں 15 20 28، اس وقت آ کے پھر ہمیں ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔
تو اسلام کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ بھائی جو چیز ہمیں معلوم ہے وہی چیز ہم آگے ڈیلیور کریں. جس کا ہمیں آتا ہے خیال وہ اس سے، یعنی کہ اس کی سٹیجز ہیں کچھ. ایک سٹیج یہ ہے کہ جو جہالت ہوتی ہے، جہالت سے مراد یہ کہ کسی کو ہمیں علم ہی کوئی نہیں کسی بات کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے، اس کو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا آپ کو تھوڑا علم ملتا ہے، یعنی جہالت سے ایک سٹیپ آپ آگے آ جاتے ہو. بیچ کی جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شک کی، کہ شاید یہ بات سچ ہے، شاید یہ بات سچ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا اگلا سٹیج پھر آتی ہے خیال، انسان اپنا خیال بیان کرنے لگ جاتا ہے. آخری سٹیج ہے علم، 100% علم جب ملتا ہے. اور علم جو ہے نا وہ وہی والی بات کہ علم ہم اپنے خیالات کے اظہار سے نہیں کر سکتے. علم وہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا. علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ریولوشن جو خدا کی طرف سے آتا ہے. تو بات میں شارٹ کرتا ہوں کہ فرقہ وارانہ جو یہ چیزیں ہیں نا، اس کا حل یہ ہے کہ جیسے اگر میرا بھائی ہے، مثال کے طور پر اگر میرا بھائی آ کر مجھے کہتا ہے کہ یہ قبروں پہ جا کر اس کو چومنا، اس کو سجدہ کرنا اور یہ چیزیں وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس سے بحث کی جائے ہم اپنا ہوم ورک پورا کریں. ہوم ورک پورا کیا کریں کہ اچھا جو قبر کا طریقہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو شاید مجھے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہ چلتی. میں نے جب اس کی مخالفت سنی تو میں نے جب فائنڈ آؤٹ کیا تو پھر مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ یار ہاں یہ اس کا جواب تو اسلام میں موجود تھا. اور پھر انسان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ایکشن ہم نے لینا ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے. کیونکہ ایک سٹیج ہے کہ خدا پر یقین ہے کہ نہیں. جب خدا پہ یقین ہو تو خدا تعالیٰ سے بس یہی دعا مانگنی ہے کہ ہماری، میں اکثر ہر ویڈیو کے آخر میں ایک ہی دعا کہتا ہوں کہ زندگی اسلام پر ہو، موت ایمان پر ہو. کہ اسلام پر زندگی گزرے، انسان جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ رہے، گمراہی میں نہ پڑے. اور لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ پنگا کرتے ہیں، وہ آپ کو ان کو ایسی گفتگو میں مزہ آتا ہے، ایسی ڈسکشن میں مزہ آتا ہے. ان کو تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے ہمیں. اور یہ جو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ بڑی خطرناک چیز. جب یہ کوئی بندہ کہے نا کہ بھائی یہ، ہاں وہ یہ کہے کہ بھائی میرے نالج میں نے یہ کہیں حدیث پڑھی نہیں، یا وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے، میری نظر سے یہ چیز نہیں گزری، یا مجھے آج تک نہیں پتا چلا، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک آنیسٹی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میرے بے شمار لوگ ہیں میرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ ثابت کر دوں گا تم اسلام چھوڑ دینا، میں یہ کر دوں گا میں اسلام چھوڑ دینا. وہ ایک ایکسٹریمزم لوگوں کے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا ہوم ورک ہمارا پورا ہو. کوئی اگر بات کر رہا ہے آپ 1 منٹ کے لیے اس سے بات کریں. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور کیونکہ آپ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا پتا کرنا کہ اگلا بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے یا پنگا کرنا چاہ رہا ہے. یہ مشکل نہیں ہوتا، سمجھ آ جاتی ہے بندے کو کہ نہیں سمجھ رہا بات. تو ہمیشہ اس بندے پر ہی ٹائم صرف کرنا چاہیے جس بندے کا آپ کو لگے کہ ہاں یہ بندہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سمجھنا چاہ رہا ہے بات کو. اور بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہمارے علم میں. کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جی مجھے ساری چیزوں کا، میں نے سب کچھ پڑھ لیا، میرے پاس پڑھنے کو کچھ نہیں. وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن دین کا لٹریچر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن عام مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہو جو اس کو مسلمان اسلام کے دین کے اسلام کے دائرے میں رکھے. تو فرقہ وارانہ جو چیزیں ہیں اس پر کتابیں بے شمار لکھی ہیں، لیکن ایک بڑی مشہور بڑی کمال کی بات کی تھی یہ جو استاد نعمان علی خان ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان کو سنا کر اچھی، ان کی عربک کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اچھی ان کی وہ ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں اگر زندگی میں ایک کتاب پڑھنی ہو نا تو وہ قرآن مجید ہی ہے. کہ اگر زندگی میں آپ کو اتنی مہلت ملے کہ آپ صرف ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں تو وہ قرآن مجید ہی ہے صرف. تو قرآن مجید پڑھ کر جو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس پر عمل کر لیں تو زندگی ویسے گزر جاتی ہے.